الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ سلطان محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن قرآن ود حافظ سلطان۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی توجہ آج ایک اہم موضوع اور مسئلے کی طرف دلوانا چاہتا ہوں، وہ ہے نماز۔ آج کل کے اس دور میں ہماری مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اگر مسجد کی طرف آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو مسجدوں میں شاذ و نادر ایک یا دو کم و بیش صفیں مکمل ہوتی ہیں، جو کہ ہم سب مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم سب کو تو یہ چاہیے کہ جس طرح ہم رمضان المبارک میں عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، مسجدوں کو کھچا کھچ نمازیوں سے بھرتے ہیں، اسی طرح سارا سال ہمیں یہ پریکٹس دہراتے چلے جانا چاہیے۔ مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ آج کا مسلمان نماز سے غافل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب مسلمان ایک جیسے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے۔ آپ میں سے میرے بہن بھائی ایسے بھی ہوں گے کہ جو نماز کی ترغیب بھی دلواتے ہیں اور خود بھی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں نماز کی توفیق نہیں مل رہی، نماز کی طرف آپ نہیں جا پا رہے یا آپ کا دل نماز کی طرف نہیں جا پا رہا، تو یہ ہمارے لیے ایک پریشان کن صورتحال ہونی چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ رب العزت ہم سے ناراض تو نہیں؟ اب آپ نے اس چیز کو فائنڈ کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایسا کیا کر رہا ہوں، توبہ نعوذ باللہ کوئی ایسا گناہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے ناراض ہے۔ اللہ نے سجدے کی توفیق مجھ سے چھین لی، تو اس ریزن کو فائنڈ آؤٹ کیجئے، اس گناہ کو سکپ کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قوی امکان ہے کہ ہمیں معافی بھی ملے گی اور سجدوں کی توفیق اور نماز کی توفیق بھی مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو میرے بہن بھائی آج مجھ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم پنجگانہ نماز ادا کریں گے اور اپنے بہن بھائیوں کو، گھر والوں کو، بچوں کو، تمام کو نمازوں کی ترغیب بھی دلوائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئیے ناظرین و سامعین، آج چلتے ہیں اب ہمارے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حرکات کا۔ آج ہم حرکات کے سبق نمبر 3 کی مشق کریں گے، اور معزز سامعین و ناظرین، آج کے سبق کے 6 اہم نکات ہوں گے جو آپ سب نے غور سے ملاحظہ فرمانے ہیں، تاکہ آپ سب کو بخوبی علم ہو سکے کہ حرکات کس کو کہتے ہیں یا حرکات کی تعریف کیا ہے۔ حرکت کی جمع جو ہے وہ حرکات کہلاتی ہے۔ حرکت کی جمع حرکات کہلاتی ہے۔ اب حرکات، سوال یہ ہے کہ حرکات کون کون سی ہیں؟ حرکات کو کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش۔ یہ 3 حرکات ہیں جو پورے قرآن پاک میں آپ کو لفظ بلفظ ملتی جاتی ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا ایک پہلا نقطہ۔ اب دوسرا نقطہ اس کا یہ ہے کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر جو ہے وہ منہ اور آواز کو کھول کر، یعنی کہ زبر، یہ منہ بھی آپ کا کھلے گا اور آواز بھی آپ کی کھل کر آئے گی، زبر۔ زیر، زیر جو ہے آواز کو نیچے گرا کر، زیر۔ اور پیش، پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوگا، پیش۔ آٹومیٹک آپ کے ہونٹ گول ہونا شروع ہو جائے گے، پیش۔ حرکات کو بغیر کھینچے اور جھٹکا دیے معروف یعنی کہ صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ حرکات کو ہم نے جھٹکا نہیں دینا، یعنی کہ زبر، زیر اور پیش، ان کو ہم نے ایسے نہیں پڑھنا، زبر زیر، اس طرح نہیں پڑھیں گے، آرام سے لہجے میں پڑھیں گے، زبر، زیر اور پیش۔ اب اس کے بعد جو ہمارا نقطہ ہے وہ ہے الف کا۔ عام الفہم ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ الف کو جب اس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت آتی ہے تو ہم اس کو الف ہی ادا کرتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ الف اس وقت آپ پڑھیں گے جب اس کے اوپر یا نیچے کوئی بھی حرکت نہ ہو۔ اگر
الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت آتی ہے تو ہم اسے حمزہ پڑھیں گے، حمزہ، حمزہ، یہ نوٹ کر لیجئے، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کو کل کے سوال میں کل کے لیکچر میں پوچھوں گا بھی، یہ میں آپ کو کل کے لیکچر میں یہ پوچھوں گا بھی سوال کہ الف کو ہم حمزہ کب پڑھتے ہیں اور کن حالات میں پڑھتے ہیں۔ اب اس کا جو آخری نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ را کے اوپر جب بھی زبر یا پیش آئے گی تو ہم اس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ پر لفظ کہتے ہیں حروف مستعالیہ، یہ ہم پچھلے سبق میں سیکھ چکے ہیں۔ اور اگر را کے نیچے زیر آئے گی تو اس کو ہم باریک الفاظ میں پڑھیں گے۔ یہ 6 نکات تھے، اس کو آپ دوبارہ ملاحظہ جو ہے وہ فرما لیجئے گا، اور اس کے آپ کانسیکوینٹ سے ہی اس کو آپ دوبارہ سے ایک پریکٹس کر لیجئے گا۔ اب جس طرح ہمارا اس سبق کا پہلا لفظ جو ہے وہ ہے الف، مگر ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے، اور آپ کو اسکرین میں اوپر نظر بھی آ رہا ہوگا کہ الف کے اوپر جب یا نیچے کوئی بھی حرکت آتی ہے تو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا، اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ، جس طرح آپ سکرین کی طرف دیکھ رہے ہیں اوپر، حمزہ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اس طرح ہم اس کو ادا کریں گے۔ اسی طرح با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ اسی طرح جو یہ ہمارے الفابیٹ ہیں یہ سیریل وائز چلتے رہیں گے، آپ سب لوگ اس کا مطالعہ بھی کیجئے۔ میں اپنی سکرین پر اس کا پورا سکرین شاٹ جو ہے وہ دکھا بھی دوں گا آپ کو، اور امید ہے کہ آپ کے پاس موبائل میں یا کمپیوٹر میں یا آپ کے پاس ہارڈ شیپ میں نورانی قاعدہ بھی موجود ہوگا، آپ اس کو بھی سامنے رکھ لیا کیجئے۔ اسی طرح ہے تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو۔ اب یہاں پہ میں آپ کی توجہ ایک اور بہت ہی اہم نقطے پہ دلوانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے سبق نمبر 1 میں بھی دہرایا تھا، وہ یہ ہے کہ جب سا آئے گا تو سا کو ہم زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان لے کے جائیں گے تو سا کی آواز آٹومیٹک ہماری نکل آئے گی اور ہمارا تلفظ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے کہ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، کیونکہ سا اور سین یہ عام الفہم جو ہم لوگ ہیں ہم اس کو ایک ہی آواز میں ادا کرتے ہیں، جس سے تلفظ میں تھوڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ اب اسی طرح آگے جیم زبر جا ہے، ہا ہے، اور خا، دال، زال، اسی طرح آپ نے پورا الفابیٹ دہرانے ہیں۔ اب سین جیسے آئے گا تو سین کو ہم سیٹی کی آواز میں یعنی کہ حروف صفریہ میں پڑھیں گے، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، اس طرح یہ معروف ہو جائے گا سا اور سا۔ اسی طرح آگے شین آ جائے گا، صاد، صاد، بار بار میں اس کی پریکٹس کروا رہا ہوں پہلی ایپیسوڈ سے لے کے اور آج تک۔ اس کو ہم سواد نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے صاد، صاد، جس طرح قرآن پاک میں الفاظ آئے گا صالحون، اب ہم اس کو صالحون تو نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ صاد لفظ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے صالحون۔ اسی طرح آگے پورے الفابیٹس چلتے جائیں گے اور یا پہ ہمارا اختتام ہوگا، یا زبر یا زیر ی اور یا پیش یو۔ قرآن پاک پڑھنا، سیکھنا اور سکھانا یہ ایک بہت ہی افضل اور نیک عمل ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پس تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے مسلمانوں کا کہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں بھی اور اس کو سکھانے کی بھی کوشش کریں۔ جب ہم اس کو سکھائیں گے تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے علم و حلم میں اضافہ کرے، آپ کی عمر دراز کرے۔ اللہ پاک آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو
قرض مرض جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو دونوں حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ میرے لیے بھی دعا فرما دیا کیجیے، اللہ تعالیٰ میرے بھی علم میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اسی طرح روزانہ آپ کے سامنے آ کر آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا سنا، اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے، اور اپنے خصوصاً گھر والوں کو، بچوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آخر میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہمارے چینل کے بٹن کے آئیکن کو لازمی کلک کیا کیجیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو روز جو میری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا اور آپ کے اسباق میں ناغہ نہیں پڑے گا۔ تو آج کے سبق کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ حافظ سلطان محمود کو اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔